الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ برادران ایمانی، ناظرین و ناظرات، آج کا درس قرآن بعنوان برکات رمضان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آج کے بانیان افطار حاجی محمد رزاق گجر صاحب، حاجی محمد نذیر چٹھا، ان دونوں حاجی صاحبان کے لیے خیر و برکت کثیر کی دعا کرتا ہوں اور ان کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اپنے بھی مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے سید فرحان عباس رضوی کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ان کے لیے توفیق خیر کی دعا کرتا ہوں۔ حسن امتیاز کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے والد صاحب کے درجات اللہ متعالی فرمائے، اور خود ان کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ والدہ ماجدہ ان کی اللہ ان کو جوار سیدہ میں جگہ دے، اور ہمارے حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب کے والدین شریفین، چچا ان کے، دادا دادی نانا نانی کو اللہ جنت میں جگہ دے، اور حاجی محمد رضا گجر صاحب کے بھی والدین کو، بھائی بھاوج کو، دوسرے بھائی کو، خسر معظم کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مظہر حسین ہاشمی کے بھی مرحومین کی مغفرت ہو اور اللہ ان کی زندگی میں آسادیاں پیدا فرمائے۔ مولانا علی رضا علوی خاص طور پہ آج آئے ہیں، کل سے تو یہ بزی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی اہلیہ اور ان کی امی کے بھی جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بھی مغفرت ہو۔ حسین رضا خصوصی طور پہ آج آئے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت سے نوازے، ان کی اہلیہ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ آغا مختار حسین، مولانا مختار حسین سخوی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں آج کے درس میں، کل سے تو یہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ آن ڈیوٹی ہو جائیں گے، تو آج یہ بھی آ گئے ہیں، در حسین میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نیو جرسی میں در حسین میں 15 دن کے لیے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے والدین شریفین، ان کے بھائیوں اور ان کی سالی صاحبہ خسر معظم اور ساس کو بھی جنت میں اللہ جگہ دے، ان کے لیے خیر و برکت نازل ہو۔ اور سماحت الشیخ حافظ عبد الرحمن الامارہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، رحم اللہ والدہ، رحم اللہ مرحومی، وطول اللہ عمرہ و عمرہ اصدقائہ و احبائہ و عیالہ۔ اللہ کریم مجھے بھی ہمت دے کہ آج بسم اللہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ عید الفطر تک اللہ مجھے ہمت دے، صحت دے، میں بہتر انداز میں خدمت کر سکوں، میرے مرحومین کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کرام، میرے کلاس فیلوز، میرے شاگرد جو دنیا سے چلے گئے، المہدی سینٹر والے جو کم از کم 20 جنازے ہم نے یہاں پڑھائے ہیں، وہ جو چلے گئے، کل تک ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، آج وہ تنو منو مٹی کے نیچے دب گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، اور جس جس بھائی بہن نے، بچے بچی نے، بزرگ خرد نے ڈونیشن دیا ہے یا جھاڑو دیا ہے، یا خاص طور پہ ہمارے بھائی سید ذوالفقار علی جو 7 والی بلڈنگ کا پینٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر و جزا دے۔ خدمت گزار اگر زندہ ہیں تو ان کی زندگیاں دراز ہوں، وہ خدمت گزار اور ڈونرز اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جو تعارفی پروگرام تھا، بیسیکلی کوئی یہ لمبا چوڑا درس تو سکیجول نہیں تھا، مگر میں نے چاہا کہ جو شب لگے پہلی تو اس میں ہم دعائے افتتاح بھی پڑھیں۔ عموماً ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور یا علی و یا عظیم سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور سے بھی ہم نماز جماعت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، تو ہم نے چاہا چلو کم از کم شب لگنے سے پہلے تھوڑا سا درس کہہ لیتے اور دعائیں بھی ڈھیر ساری کر دیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں
کہ جو آنا چاہتے تھے اور نہیں آ سکے، یا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو نہیں آ سکیں گے وہ آ سکیں، اللہ کرے وہ سینٹر میں آئیں، ان کے بچے بھی آئیں، بیویاں بھی، خواتین بھی آئیں، بچوں بچیوں کو بھی لائیں، تاکہ یہ جو رحمت کا دریا ہے ضیافت الہی کا، اس سے ہم سب سیراب۔ آئیے آج چند دقیقے آپ کی خدمات عالیہ میں زحمت دینی ہے، بہت طویل نہیں۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج میں نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے چینلز پر جو شیعوں کے ہیں المہدی سینٹر کے دروس چل رہے تھے، الحمدللہ مجالس چل رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ جو آپ چند افراد بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ اگر آج آپ مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں؟ 9 ہیں، 10 ہیں، کتنے؟ 12 لوگ ہیں۔ آج جو 12 لوگ ہیں مثال کے طور پہ آپ، یہ 12 نہیں ہیں، ان کو آپ 1200 سمجھیں، 12,000 سمجھیں۔ یہ درس انشاءاللہ آج والا درس بھی باہر جائے گا اور لوگ اس کو سنیں گے۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی برکت رمضان المبارک کی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنی جماعت کی نمازیں پورے سال میں نہیں پڑھتا جتنی جماعت کی نمازیں ہمیں رمضان میں نصیب ہو جاتی۔ آپ کو علم ہے کہ اگر 10 بندوں سے زیادہ تعداد بڑھ جائے جماعت والوں کی، تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو ثواب لکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، اب تمہاری بساط نہیں ہے ثواب لکھنا، اب میرے نمازی جانے اور میں جانوں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اتنا قرم تو پورا ہو ہی گیا ہے، بلکہ اور بھی لوگ کچھ آ جائیں گے، امید ہے 20 تک امید ہے آنے کی۔ آج اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کی، کل سے انشاءاللہ لوگ بڑھیں گے بھی۔ میں آپ سے درخواست گزار بھی ہوں کہ صرف اس بات کی امید نہ رکھیں کہ مولانا ہی لوگوں کو بلائے، آپ سب بلائیں، جتنے آپ کے دوست احباب ہیں۔ ابھی میں دعا کرنے گیا تھا، عزیز بٹ نے سٹور کھولا ہے تو افطار رکھا ہے، انہوں نے، میں نے دعا کی ہے وہاں پر، تو وہاں پر ایک برخوردار مل گیا، تو وہ اپنا بچہ ہی نکل آیا، گیلانی ہمدانی، ہاں ہمدانی۔ تو اب یہ بچے سارے یہاں رل رہے ہیں، کاش کہ یہ آئیں، ہمارے ساتھ مربوط ہو جائیں، بہت ضروری ہے ان لوگوں کا ہمارے ساتھ مربوط ہونا۔ یہ دوسری برکت یہ ہے رمضان المبارک کی کہ اتنا ثواب القرآن 11 مہینوں میں نہیں ملتا، بلکہ زندگی کے 11 مہینوں میں جتنا رمضان کے 1 مہینے میں مل جاتا ہے، کہ اگر ایک ختم قرآن بھی ہو گیا ہے تو 6000 سے زیادہ ختم قرآن کا ثواب مل گیا۔ اس لیے کل سے جو ختم شروع ہوگا اس میں بھی آپ نے ضرور آنا ہے، اس میں آپ ملتزم ہوں اپنے۔ ہمارے عراقی کہتے ہیں کہ علیک الالتزام ان تشارک فی دورۃ القرآن، اپنے اوپر واجب کر کہ کل سے تو دورہ قرآن میں آئے گا۔ دیکھیے میں ہوں آپ کے سامنے، میں نے واجب کیا ہے نا، آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ مجھے وائٹ ہاؤس بلائے تو بھی نہیں جاتا، بلیک ہاؤس بلائے تو بھی نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں بھئی میرے لیے یہی سب کچھ ہے، یہ ایک سپارہ قرآن کا پڑھا لینا میرے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے افضل ہے۔ آپ یہ ایک التزام کر لیں، بچوں کو بھی لائیں گے، گھر والوں کو بھی لائیں گے، خود بھی آئیں گے، اگر مجبوری ہے تو خود آ جائیں کم از کم۔ اچھا، یہ دوسری برکت ہو گئی۔ تیسری برکت رمضان المبارک کی یہ ہے، آپ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ جو دعائیں شہر رمضان ہے جو ہر روز ہم پڑھتے ہیں، اس دعا کا فائدہ 40,000 گنا معاف ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ دعا پڑھنے سے۔ اور آپ تو پڑھیں گے 30 دن، 29 دن، تو انشاءاللہ اب ذرا 29 کو 40,000 سے ضرب دے لیجیے۔ اتنے گناہ تو میرے ابا جی کہتے تھے کہ سائیں کہتے تھے نا کہ سائیں اتنے گناہ تو ہم نے کیے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت بڑی عنایت ہے، کرم نوازی ہے اللہ کی کہ ہم زندہ ہیں اور رمضان آ گیا۔ احنا احیا وجاء رمضان، ہائے نعمت من اللہ، یہ نعمت ہے اللہ کی، رمضان آ گیا، میری سانسیں چل رہی ہیں، ورنہ میرے کتنے بھائی بیچارے پچھلے سال تھے وہ آج قبروں میں چلے گئے۔
یہ بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کی ذات کا احسان ہے. یہ تین ہو گئے، تین برکتیں گنتے آئیے گا ذرا. تین. چوتھی برکت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ رمضان میں اجتماعی طور پر ہم جو کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. الہدیۃ تزید المحبہ، یہ خود ہدیہ ہے. مومن کا مومن کو وزٹ کرنا یہ گفٹ ہے. مومن کا مومن کو کھانا کھلانا یہ تحفہ ہے. مومن کا مومن کو سلام کرنا، خیریت پوچھنا، ہنس کے بولنا، ملنا، دیکھنا، یہ خود تحائف ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. اس لیے یہ بھی نیپکن دے دیجیے گا. تو یہ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اجتماعیات. سوشیالوجی اگر کرنی ہے تو یہ کرے نا، اللہ کے گھر والی سوشیالوجی کرے. بندوں کے گھر والی، گانوں والی کیا سوشیالوجی ہے؟ ریسٹورانٹس پہ جائیں گے، ریسٹورینٹس پہ کھانے کھائیں گے، دعوتیں اڑائیں گے، گانے بھی سنیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، غیبتیں بھی کریں گے، تہمتیں بھی لگائیں گے، کھائیں گے اتنا زیادہ کہ پیٹ بھی خراب کریں گے، اگلے دن جاگ بھی نہیں، اگلے دن کی فجر بھی قضا ہوگی، سحری بھی قضا ہوگی. یہاں آئیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، نماز جماعت بھی ہوگی، سپارہ بھی پڑھیں گے، دو چار جملے ٹھیک بھی سن لیں گے، گناہوں سے توبہ کی سبیل بھی کر لیں گے، محمد و آل محمد پہ درود بھی ہوگا، ذکر محمد و آل محمد بھی ہو جائے گا، مومنین کی زیارت بھی کر لیں گے، کھانا بھی مل جائے گا، روحانی غذا بھی مل جائے گی، جسمانی غذا بھی مل جائے گی. اس لیے مہربانی کر کے مسجد کو اہمیت دیں. آپ یقین کریں واللہ بخدا میں یہ باوضو بیٹھا ہوں اور یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پہ میرا ہاتھ بھی ہے. میں اگر بھائی بہنوں کی بات مانوں تو میں یہ سنٹر بند کر دوں. وہ کہتے ہیں مسجد ہونی نہیں چاہیے. بالکل، وہ کہتے ہیں مسجد چھوڑ دیں، مسجد کی ضرورت ہی نہیں. مگر میں تو اللہ کی بات مانوں گا. میں بھائی بہنوں سے اللہ کی بات منواؤں گا، ان کی بات مانوں گا نہیں. ہاں ان کی جائز بات ہوگی ضرور مانوں گا، مگر ان کو بتاؤں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوائے اس کے چارہ نہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ نے پھر اللہ کا دروازہ ناک کرنا ہے. تو دیر کیوں کر رہے ہیں؟ سویرے ہی کر لیں. میرے دوست تھے، آج میں ان کو یاد بھی کروں، حاجی حیدر ملا. حاجی حیدر ملا اور ایک میرے دوست تھے حاجی اشرف پنجوانی، حاجی پنجوانی. ایک میرے دوست تھے حاجی محمد علی ٹہل والا. ایک میرے دوست تھے حاجی غلام حسین لکھانی، ڈاکٹر لکھانی. یہ چار میرے دوست تھے، بڑے خاص، بہت ہی خاص دوست. مجھے غلام حسین لکھانی صاحب، جو بعد میں ڈاکٹر میسمی کے نام سے قم میں مشہور ہو گئے، فزیشین ڈاکٹر تھے، وہ قم سے پکڑ کے زبردستی مجھے کراچی لے آئے. میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، درس وغیرہ ہوتے تھے، رات کو میں درس پڑھاتا تھا، پوری رات میں درس پڑھاتا تھا الحمدللہ. تہجد سے پہلے تو واحد میں استاد تھا جو درس پڑھاتا تھا، کوئی بھی نہیں پڑھاتا تھا، میں ایک ہی پڑھاتا تھا، باقی سب چلے جاتے تھے تبلیغ پہ. خیر مجھے زبردستی وہ لے آئے. تو جب مجھے لے آئے تو پہلا جب درس میں نے کہا، ایسے ہی جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی درس تھا، کوئی زیادہ کوئی ہیوی ڈیوٹی نہیں تھا. تو وہ حاجی حیدر ملا وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ لاکھانی سے کہنے لگا کہ لاکھانی، تو نے یہ مولوی باپو کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ تو وہ بیچارہ پھر مجھے ساری زندگی بلاتے ہی رہے مجھے. وہ خیر میں جاتا رہا جب تک میری ہمت تھی، اور پھر ادھر آ گیا میں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ چیزیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی. میں بھی یہی کوشش کروں گا آپ کو نئی سے نئی ریسرچ ورک. میں آج چھوٹا سا درس دینا تھا، اس کے لیے بھی تیاری کی الحمدللہ. رات پڑھتا ہوں، شکر خدا ہے، حفظ کرتا ہوں چیزیں، بعض نوٹس بنا لیتا ہوں. اچھا اب یہ کتنے 4 فائدے ہو گئے. اب 5واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی کا پکڑا دیں گے یا کھجور پکڑا دیں گے، اس کی وجہ سے جہنم حرام ہو جائے گی. افطار والے کا ثواب تو خیر بہت زیادہ ہے، جو افطار کرا رہا ہے
جیسا میں نے ابتدا میں دعا کرائی تھی حاجی صاحبان کے لیے. آج ہمارے یہ دونوں حاجی صاحبان, کل بھی انہوں نے مہربانی کی تھی, کل بھی انہوں نے روزہ ہمارا کھلوایا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ کھلوا رہے ہیں. حاجی محمد رزاق گجر صاحب, حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب, اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی دراز فرمائے, ان کے اہل خانہ کی بھی زندگی دراز ہو, اور ہمارے حاجی رزاق صاحب کو اللہ زندگی والا فرزند بھی عطا کرے, اور حاجی نذیر کی جو بیٹیاں ہیں سندس کمل, ان کو اللہ مکمل صحت دے, اور ان کی خوش دامن کو بھی, ارشاد بیگم کو بھی صحت ہو. ان کے جو صالح شریف ہیں, سالیہ شریف ہیں, جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے صاحبزادے حسن ہیں, ان کی صاحبزادیاں ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں, ان کی بیگم ہیں, ان کے بھائی بہن, سب کو اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے. حاجی رزاق کے بھی بھائی بہنوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے, اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یہ جو صرف آپ پکڑا دیں گے نا, صرف یہ آپ نے کہا یہ مولانا یہ کھجور لے لیجیے, حاجی صاحب, شاہ صاحب, خان صاحب, چودھری صاحب, سید صاحب, یہ گلاس پانی پکڑ لیجیے, اسی سے جہنم آرام ہو جائے گی. اس لیے کہ یہی تو کہا حضور نے کہ اتقوا النار ولو بشق التمر. یہ نہیں کہا کہ وہ لایا یا آپ لائے, ایک کھجور کے ٹکڑے سے جہنم کو حرام قرار دے دو. پوری کھجور بھی نہیں, ٹکڑا. ولو بشربۃ من الماء, ایک گھونٹ پانی کا, پورا گلاس بھی نہیں, پورا گھونٹ پانی کا. ہمارے ایک استاد بزرگوار تھے, مجتہد تھے, ایک بندہ فوت ہو گیا, وہ خواب میں آیا انہیں, استاد کو اس نے بتایا کہ آغا صاحب میں تو بخشا گیا ہوں. کہنے لگے کیسے؟ کہا وہ رمضان میں افطار کر رہے تھے نا, تو میں نے آپ سے سبقت کر لی تھی شربت لینے میں, تو میں نے شربت کا ایک گھونٹ بھر لیا تھا, تو مجھے حیا آئی کہ میں نے پہلے کیوں روزہ کھول لیا. آغا صاحب بہت بوڑھے ہیں, تو میں نے کہا کہ آغا صاحب میں لے آؤں, تو آغا صاحب آپ نے کہا تھا یہی جھوٹا ہی دے دو. اس نے مجھے بخشوا دی, وہ شربت نے مجھے بخشوا دی, وہ شربت مجھے بخشوا گیا. تو یو نیور نو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یو نیور نو, پتہ نہیں کون سا بہانہ بن جائے میری اور آپ کی بخشش کا, کون سا بہانہ بن جائے. تو یہ ہو گئے 5. چھٹا فائدہ اس کے لیے جو افطار کرائے گا, جو افطار کرائے گا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. من افطر مؤمنا, جو ایک مومن کا روزہ کھلوا دے اس کو ثواب کتنا ہے؟ کا عتق الرقبہ, ایک یوں سمجھیں کہ غلام آزاد کرا. نسمہ, یہ اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیں. اور وہ مغفرت ذنوب, سارے گناہ اس کے زندگی کے ایک مومن کو افطار کرانے سے معاف ہو گئے. آج تو آپ آلموسٹ 15 تو ہونے والے, 13 تو ہو ہی گئے, شاید 14, چلیے تو 14 مرتبہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے, 14 مرتبہ آج ہی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی طرف سے. 7واں فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ 20 رکعت پڑھیں گے, 30 آخری راتوں میں, 20 ان میں. تو آج سے یہ تو شروع کرا ہی رہے ہیں انشاءاللہ. 20 رکعتیں تو آج سے باقاعدہ پڑھانی ہے جماعت سے. 17 ایک دن کی نمازیں اور 3 مغرب کی قضا, 20 ہی پڑھانی ہے. 20 فٹافٹ پڑھاؤں گا, جلدی انشاءاللہ 10 منٹ میں 20 رکعتیں پڑھا دوں گا. عشاء کے بعد یعنی وہ اس کے بعد یہ افطاری کے بعد, افطاری کے بعد, افطاری سے پہلے امتحان نہیں لینا تو بلکہ مختصر رکھنا ہے, بالکل مختصر. میں نے یہ اپنے استادوں سے سیکھا ہے, یقین کریں. مولویت میں کامیابی جو تھوڑی بہت ہے, خیر کامیابی تو نہیں, میں تو اپنے آپ کو ناکام ترین مولوی سمجھتا ہوں, جس کو
جس کو 63 سال کی عمر میں ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں پڑ رہی ہیں صبح شام. میں تو ناکام ترین مولوی ہوں دنیا کا، مگر پھر بھی جو تھوڑا بہت میں نے موفقیت حاصل کر لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ میں نے بوجھ نہیں بنایا اپنے آپ کو، کبھی بھی بوجھ نہیں بنا. نماز جماعت میں بھی بوجھ نہیں بنتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں بوجھ نہیں، قرآن ہے بوجھ نہیں بنانا. اگر آپ بہت بوجھ بنائیں گے پھر لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ آئیں گے. 8واں فائدہ یہ ہے کہ قرآن، جیسے آج میرے عزیز حسن امتیاز سلمہ کہہ رہے تھے، میرے دوسرے عزیز مظہر حسین ہاشمی کو، کہ قرآن ٹھیک کرنا ہے اپنا. قرآن کل سے قرآن ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ سال بھر میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے. قرآن یہ اگر احساس پیدا ہو جائے نا تو یقین کریں پھر یہ حال بھر سکتا ہے. کل ہی بھر جائے گا، کل حال بھر جائے گا انشاءاللہ. یہ حال کم پڑ جائے گا. آپ ذرا لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کو 8واں فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ جو قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو قرآن غلط پڑھنا تو گناہ ہے نا، گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں تو کم از کم یہ فائدہ ہو جائے گا. 8 ہو گئے، 9 ہو گئے. 9واں فائدہ یہ ہے آپ کے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی ہو جائے گی. آپ بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. مثلا ایوریج تو ہماری 100 کی تو ہو جاتی ہے تقریباً. 100 کی جو ایوریج ہے 100 فاتحہ آپ کو چلا گیا. من قرأ الفاتحہ تھا، من قرأ الفاتحہ تھا فکانما قرأ القرآن کلہ. 100 قرآن چلے گئے. 3 اخلاص چلے گئے، وہ بھی 100 قرآن. 200 قرآن آپ کے مرحومین کو چلا گیا. اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ تو آپ جانتے ہیں 10واں فائدہ یہ سمجھ لیجئے، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں، ایک آیت تو پڑھیں گے نا، ایک ختم قرآن کا ثواب پہنچ گیا. 10 پڑھ لیں تو 10 کا پہنچ گیا. سپارہ پڑھ لیں تو 200 قرآن پہنچ گیا، 200 پلس قرآن پہنچ گیا. سن بھی لیں ثواب القاری والمستمع سواء، وہ بھی ہے. تو بڑی برکتیں ہیں رمضان المبارک کی. آپ اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان یوں قرار دے سکتے ہیں کہ اول وقت میں نمازیں پڑھیں، ڈیلی سپارہ پڑھیں، مسجد میں ڈیلی حاضری دیں، ڈیلی درس قرآن سنیں، ڈیلی اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، ڈیلی اپنے اخلاقیات میں تبدیلی لائیں، صلہ رحمی کریں، دوست احباب کو کالز کریں، جن کو ناراض کیا تھا زندگی میں ان سے معافیاں مانگ لیں، تاکہ رمضان المبارک میں حقوق اللہ معاف ہو جائیں تو حقوق الناس بھی معاف ہو جائیں. میں آپ کو 1 2 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں بتاتا ہوں. یہ 10 فائدے کافی ہے آج کی حد تک. ویسے تو سینکڑوں فائدے ہیں، آج کا منی درس ہے. میرے ایک دوست تھے، ان کا $1000 میرے ذمہ تھا. میں نے ان کا قرض دینا تھا کیونکہ وہ عتیقہ فروش تھے. یہ انگوٹھیاں بیچتے تھے. شاید آپ ملے ہوں، حاجی نذیر اور آغا مختار. آج وہ فوت ہو گئے، بہت عرصہ پہلے، نجف سے بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے. جواہری میرے کلاس فیلو تھے، شیخ جواہری. وہ جی ہاں شیخ جواہری، ہاں بہت اونچے سے لہیم شہین، ہاں اصلی، ہاں بالکل. وہ 1000 میرے ذمہ ان کا رہ گیا. میں نے وہاں سے لے لیا نگ. میں نے کہا بھئی اگلے سال جب حج پہ آئیں گے 1000 دے دیں. وہ بیچارے مری گئے. اب وہ 1000 آج بھی میرے پاس ہے. اب میں کہاں دوں؟ تو میں نے کیا کیا ہے، اس 1000 کو، یعنی وہ 1000 تو میں نے رکھا ہوا ہے، مگر اس کے مقابل میں 1000 میں نے فقیروں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، بیوگان کو دے دیا، اور ان سے کہا جواہری کے لیے دعا کریں. اور خود بھی ہمیشہ دعا کرتا ہوں. تو آپ کے یقیناً ایسا کسی نہ کسی کے ساتھ ہوا ہوگا. مر گئے ہوں گے بیچارے دوست. اب آپ دیکھیں کتنے، اب آپ مر جاتے ہیں، بندہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، خدا نہ خواستہ ناسزا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. وہ مر گئے بیچارے. تو ان کے لیے آپ یہاں آئیں تو آپ کو رد مظالم کی سبیل بھی بتائی جائے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کے درس کو قبول و منظور فرمائے، اسے ہمارے لیے نجات اخروی قرار دے. اس رمضان المبارک میں ہماری کمیونٹی کو زیادہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو سنٹر ڈبل ہو گیا ہے اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
اللہ ताला हुज़ार मुहतरम जितने भी तशरीफ़ फरमाए सबको अजर व जज़ा इनायत फरमाए। हम सबको अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, डेली कुरान पढ़ने की तौफीक दे, अपने अपने मरहुमीन को याद करने की तौफीक दे, गुनाहों को छोड़ने की, सवाब को अख्ज़ करने की तौफीक दे, हुसूल ज़ुहद तक़वा की तौफीक दे। इस साल अल्लाह में हज व उम्रा व ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर फरमाए, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। अल्लाह मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल